اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوق مجمع۔ دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ سبحانہ تعالی فی حدیث قدسی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے قرآن کو قدر کی راتوں میں نازل کیا ہے۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور خداوند تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حصنی فمن دخل حصنی من عذابی، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا گویا اس نے میرے عذاب سے امان پا لیا۔ روزداران سامعین سب محسوس کر رہے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے۔ شب قدر کی راتیں بھی شروع ہو گئی، کیونکہ ویسے تو شب قدر ایک ہی رات ہے، لیکن خدا نے اسے مخفی رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے 19ویں رات ہے، 21ویں ہے یا 23ویں ماہ مبارک ہے۔ تقریباً 18 دن گزر چکے ہیں ماہ مبارک کے۔ یہ ماہ مبارک، یہ جو خدا کی ہمیں عطا کی ہوئی نعمتوں سے بہترین نعمت ہے۔ خدا نے یہ جو ہم پر روزے واجب کیے اس مہینے میں، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ کیوں یہ خدا کا لطف ہے؟ یہ بھوک اور پیاس کیوں خدا کا کرم ہے؟ کیونکہ یہ بھوک، اس پیاس، اس عبادت کے ذریعے اس مہینے میں انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جب بھی فرشتوں سے گفتگو کی، فرشتوں سے بات کی، تو کبھی یہ نہیں کہا خدا نے کہ رمضان یا ماہ رمضان، جی نہیں، میکائیل جبرائیل سے جب بھی خدا نے بات کی
تو رمضان نام نہیں لیا، بلکہ خدا نے ہے تو 12 مہینہ خدا نے ہی خلق کیا، لیکن خدا نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں خلق خدا نے کیے، لیکن اس مہینے کو خدا نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا۔ خدا نے کہا یہ میرا مہینہ۔ اور اللہ جب بھی ماہ مبارک کے یعنی ماہ رمضان کے لیے گفتگو کرتا تو خدا اس طرح گفتگو کرتا کہ یہ میرا مہینہ۔ جب خدا یہ کہتا کہ میرا مہینہ، فرشتے سمجھ جاتے کہ خدا ماہ مبارک کی بات کر رہا ہے۔ ویسے تو کئی نام ہے، تقریباً 41 نام موجود ہے اس مہینے کے۔ اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے، اسماء حسنہ الہی میں سے ہے رمضان، ماہ رمضان۔ اسے صوم کہا جائے، روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، یعنی اس مہینے میں گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اسے ماہ سیام کہا گیا، اسے ماہ مبارک کہا گیا، اسے شہر توبہ کہا گیا، اسے شہر مغفرت کہا گیا، اسے شہر مبارک کہا گیا، اسے شہر یعنی سمجھ رہے ہیں مہینہ، اسے شہر عظیم کہا گیا، اسے شہر برکت کہا گیا، اسے شہر ضیافت کہا گیا، اسے شہر ثواب کہا گیا، اسے شہر رضا خدا کہا گیا، اسے شہر نزول قرآن کہا گیا، اسے شہر طہور کہا گیا، اسے شہر اللہ اکبر کہا گیا، اسے شہر شب قدر کہا گیا، اسے شہر رحمت کہا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے، واقعی میں ہمارے پاس اسے ادراک کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس مہینے کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں پہنچے، مجمع انتظار کر رہا تھا۔ جب اللہ کا رسول پہنچے مسجد میں، خطبے کا وقت تھا، رسول اللہ گئے مسجد میں، مجمع تیار تھا، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، مجمع کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے ہی اللہ کا رسول ممبر پہ بیٹھنے کے لیے آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، آپ رک گئے، اللہ کا رسول رک گئے، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر دوسرے زینے پہ آپ نے قدم رکھا، پھر آپ رک گئے اور آپ نے آمین کہا۔ پہلے زینے پہ آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ جہاں بیٹھتے وہاں آپ پہنچے، وہاں آپ رک گئے، پھر آپ نے آمین کہا، پھر اللہ کا رسول ممبر پہ تشریف لے بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے سوال کیا، وہاں جو لوگ موجود تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں تو کسی نے دعا نہیں مانگی اور ہم نے کوئی دعا سنی نہیں، تو پھر آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل یہاں آئے تھے میرے پاس، اور جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، دعا مانگی جبرائیل نے پہلی دعا یہ مانگی کہ جب کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام سنے اور وہ درود نہ بھیجے تو اللہ اس پر لعنت کرے۔ میں نے آمین کہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پھر رسول نے کہا کہ میں جب ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل نے کہا کہ جسے ضعیف والدین مل جائے، یعنی جس کے نصیب میں ضعیف والدین ہو اور وہ اس کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے تو اس پر لعنت ہو۔ میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل نے دعا مانگی کہ
جب آپ کی امت کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے، اسے ماہ رمضان نصیب ہو جائے، اور وہ اگر اپنے آپ کو اس مہینے میں بھی بخشوا نہ سکے، اگر کوئی مومن اس مہینے میں بھی رحمت کی خدا سے محروم رہے تو اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو اب یہ وہ مہینہ ہے کہ یہاں ہر چیز کا ثواب خدا نے کئی گنا کر دیا۔ جی ہاں، ماہ رمضان کے روزے کب واجب ہوئے؟ مکے میں صرف ایک ہی چیز واجب ہوئی تھی۔ 23 سال کی نبوت کا جو پیریڈ تھا رسول اللہ کا، مکے میں صرف نماز واجب ہوئی تھی، 2 رکعت صبح کی اور مغرب کی 2 رکعت شروع میں۔ اس کے بعد معراج میں 5 نماز واجب ہوئی تھی، 5 نماز۔ اور جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، اس کے بعد جب 70واں مہینہ چل رہا تھا، ماہ شعبان، تب 15 شعبان کو حکم آیا کہ تمہارے امت پہ روزے واجب کیے گئے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد روزے واجب ہوئے ہیں۔ مدینے میں 18-17 مہینے گزر جانے کے بعد، تو روزے کو زحمت نہ سمجھے بلکہ اسے خدا کی نعمت سمجھنا ہے۔ اب آئیے ہم پہنچ گئے ہیں شب قدر میں۔ واقعی میں یہ وہ رات ہے کہ یہ شب قدر بھی ہے اور شب ضربت بھی ہے۔ بے شک سب اس کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دعا تو پڑھیں، ہم دعا تو مانگیں، ہم عبادت تو کریں، لیکن اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس مہینے کے 18 دن گزر چکے، میں نے کیا پایا اس میں اتنے دنوں میں؟ کیا میں نے کچھ حاصل کیا؟ میں اپنی بات کروں کہ میں خود اس بات پہ غور و فکر کروں کہ میں نے کیا پایا، میں نے کچھ حاصل کیا؟ کیا میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکی ان 18 دنوں میں؟ کیا میں نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیا؟ کیا میں نے اللہ سے جنت کی حقدار ہو گئی؟ نہیں معلوم۔ تو بس خدائے مہربان نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ خدا نے کہا آجا میرے بندے، آجا۔ اگر تو ان 18 دنوں میں بھی اگر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو میں تجھے شب قدر نصیب کر رہا۔ تو خدا کا شکر کرے کہ خدا نے ہمیں ماہ مبارک نصیب کیا، شکر کرے ہمیں شب قدر نصیب ہوئی کہ یہ شب قدر میں خدا ہمیں بخش لے۔ اب یہ مہینے کو رحمت کا مہینہ کہا گیا ہے، یا اس رات، یہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے نا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پہ۔ فرشتے زمین پہ اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین پہ جگہ نہیں رہتی ہے، اتنے فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہر مومن کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اتنے زمین پہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ رحمت لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ رحمت کا مہینہ، دوسرا ہم رحمت للعالمین کی امت، اللہ کا رسول خود رحمت ہے، پھر اللہ نے اس مہینے میں اور اس رات میں خدا نے قرآن کو نازل کیا، تو وہ بھی رحمت کی کتاب ہے۔ تو یعنی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خدا کی رحمت حاصل کر لوں۔ یہ رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ خدا نے بہت سارے سورس رکھے ہیں رحمت کے۔ جی ہاں، خدا نے، جیسے کہ جس گھر میں ضعیف ماں باپ ہوتے ہیں، جس گھر میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
یعنی انسان تمنا کرتا ہے، انسان موقع کی تلاش کرتا ہے کہ کب میرے گھر رحمت کے فرشتے. اگر ضعیف ماں باپ ہے، شکر کرے خدا کا، ہمارے گھر پہ فرشتے رحمت لے کے نازل ہوتے. جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے. خدا جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے وہاں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جب ہجرت کرتا ہے کوئی تب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب مجاہد جہاد کرتا ہے، جہاد صرف جنگ کے میدان میں جا کے نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں وہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو جب کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس پر. جی ہاں، جب کوئی بندہ نعمت ملے اس نعمت پہ شکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا سورس، شب قدر خود ایک بہت بڑا سورس ہے، ماہ مبارک خود ایک بڑا سورس ہے رحمت حاصل کرنے کا، روزہ بہت بڑا سورس ہے رحمت حاصل کرنے کا. اور ایک بہت بڑا سورس ہے رحمت حاصل کرنے کا جو 12 مہینے انسان حاصل کر سکتا ہے اللہ کی رحمت. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب بندہ خدا کے خوف سے ڈرتا ہے، خوف خدا، تب اللہ کی رحمت نازل ہوتی. پھر سب سے بڑا ایک بہت بڑا سورس ہے صبر کا، وہ ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، بھوک پہ صبر کرتا ہے. جب کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا، نعمت کا نقصان، مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، تب جب وہ صبر کرتا ہے تب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. خدا کو وہ بندہ بہت پسند ہے. جی ہاں، خدا اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو بندہ جب خدا مصیبت نازل کرے اور وہ صبر کرے. خدا کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے. دیکھیے، ہم اس مہینے میں یا اس رات میں دعا تو مانگیں گے اللہ سے، ہے نا، دعا مانگیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں کوئی پریشانی یا تکلیف کا اسے سامنا نہیں کرنا ہوگا. جی نہیں، ہو سکتا ہے مصیبتیں زندگی میں آئے، بے شک ہم دعا مانگیں گے خدا سے اور خدا ہمیں بچائے بھی. ہم دعا کرتے ہیں یہ جو بیماری ہے خدا ہر ایک کو اس بیماری سے نجات دے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مومن ہے انسان اور مومن جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے. نہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری اس پیدائش کا، تمہاری اس آزمائش کے پیچھے، تمہاری اس خلقت کے پیچھے میں نے آزمائش رکھی ہے. میں ضرور تمہیں، ضرور اور ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. ضرور خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا. یعنی ہماری خلقت کا مقصد ہی آزمائش ہے. تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. ہم اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. لیکن خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا جب تو ہمیں آزمائے تو اس آزمائش میں خدا تو ہمیں جب آزمائے تو اس آزمائش میں خدا تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، تو ہماری مدد کرنا. خدا سے ہم دعا کر سکتے ہیں. جی ہاں، اس سے خدا سے ہمیں مدد مل سکتی ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگارا،
تجھے میری کون سی بات پسند تھی، یا تجھے بندے کی کون سی بات بہت پسند آتی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، میرا بندہ مجھے اس وقت بہت زیادہ عزیز لگتا ہے، مجھے بہت اچھا پسند آتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالوں، پریشانی میں مبتلا کروں، مصیبتیں ڈالوں، بیماریاں بھیجوں، اور میں دیکھوں کہ وہ کتنی بار میرے پاس آتا ہے۔ مجھے بے حد وہ بندہ پسند ہے کہ جب مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے، اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پہ وہ صبر کرے۔ تو خدا کو وہ بندہ پسند ہے جو صبر جو ہے نا اسے معمولی نہ سمجھنا۔ خدا نے کہا ہے قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، یعنی خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ ماہ سیام میں ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہی تو ہے۔ قرآن میں آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم خدا سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ظاہراً صبر ہے، اس کے باطن اس کا ایک یہ ہے صبر کا روزہ، کیونکہ ہر قرآن کے لفظ کے، قرآن کی آیت کے معنی ہے جو ہمیں اہل بیت نے بتائے ہیں۔ تو ایک معنی ہے اس کا صبر کا روزہ، اور واقعی میں روزہ یہ مبارک مہینے میں اگر انسان معرفت حاصل کر لے، سمجھ لے اس روزے کو کہ یہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح تم اللہ کے لیے سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اسی طرح پورا سال تم حرام لذتوں سے اپنے آپ پہ قابو رکھو۔ جس طرح تم ایک مہینہ بھوک اور پیاس سے بچتے ہو، انسان گناہ سے بچتا ہے جب روزے کی حالت سے ہوتا ہے، سوچتا ہے میرا روزہ کا ثواب چلا جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ایک انسان روزہ دار جھوٹ بولے تو فقہی طور پہ نہیں، لیکن باطن میں وہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جائے، اور باطن میں وہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح خدا کہتا ہے تم اس طرح ایک مہینے میں خیال رکھتے ہو، اسی طرح تم پورا سال اپنے آپ کو، تم اپنے نفس کی تربیت کرو اس مہینے میں کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ تو شب قدر میں یہ جو دعا مانگیں گے نا، اس میں صرف حاجتوں کا لسٹ جو ہوگا، بے شک مانگے۔ بہترین دعا جب اللہ کے رسول سے پوچھی گئی کہ بہترین دعا کیا، تو کہا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگو۔ تو مانگے خدا سے کہ خدا ہم ایسی زندگی گزارے اس 11 مہینے کہ ہم حرام لذتیں، حرام شہوتوں سے بچے، ہم تیری نافرمانی سے بچے۔ خدا کو پسند ہے کہ بندہ جب صبر کرتا ہے، بندہ جب گناہوں سے بچا۔ تو اب ہم گفتگو کر رہے تھے رحمت کی، تو صبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے رحمت کا۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ صبر وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، نہیں، صبر شجاعت کی نشانی ہے، کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ بلکہ جو کمزور ہوتا ہے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، جو شجاع ہوتا ہے، میرا مولا کائنات جس سے شجاع کوئی نہیں، اس سے زیادہ بتائیے صابر کون ملے گا؟ ہے کوئی صابر؟ ہر امام صابر ہے، یہ شجاعت کی سائن ہے۔ تو اب رحمت جو ہے اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم صبر کریں۔ پھر صبر کے لیے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ نیکی کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔
نیکی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی یعنی اس طرح ہے کہ ہم نے نیکی کی بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے، پھر ہم نیکی کرے وہ ہمارے ساتھ کرے. نہیں، اگر ریئلی میں صلہ رحمی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ٹو وے کا چکر رکھیں گے تو نیکیاں نہیں ہو پاتی ہے. اگر ہمیں خدا کے لیے خلوص کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، تو یہ ون وے ہی چلے گا. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اچھائی کی وہ بھی اچھائی کرے، تو بدلے میں برائی ملتی ہے. دیکھتے ہیں فیملی میں لوگ پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن خدا نے صلہ رحمی واجب کی ہے. تو پھر اگر ہمیں خدا کی رحمت چاہیے، اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کر بھی رہا ہے، تب بھی ہمیں اس کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے ارحم ترحم، تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا. اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بندے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم بندے پہ رحم کریں تو بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ رحم کرے. جی نہیں، حدیث کہتی ہے تم رحم کر دو، تم رحم کرو، تم نیکی کر لو اس کے ساتھ، لیکن تم اس سے توقع نہ رکھو. کیونکہ اللہ جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی کو ضرور کوئی ایسا بندہ بھیجے گا جو ہمارے ساتھ رحم کرے گا. کوئی نہ کوئی تو ضرور خدا بھیجے گا کہ اگر ہم نے کی ہے تو عوض میں ہمیں بھی بدلے میں اچھا ہی کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا. اور مخلوق میں سے اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرے گا تو اللہ تو ضرور ہم پر رحم کرے گا. جی ہاں، اور اگر اللہ ہم سے رحم کرے، اللہ ہم پر رحمت نازل کرے، تو اس سے تو بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کا جو یہ عمل ہے وہ ہمیشہ ٹو وے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ٹو وے ہی چلے. ہمیں خدا کے لیے نیکی کرنی ہے، اور یہ نیکیاں جو ہوتی ہے وہ صرف انسان کو خود کو ہی نہیں، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کی نسلوں میں، اس کے خاندان میں منتقل ہوتی ہے. کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی فیملی کا کوئی بڑا بزرگ کوئی ایک ایسی نیکی کرتا ہے کہ اس نیکی کا اجر خدا اس کی نسلوں میں، اس کی اولاد میں اس نیکی کا ریوارڈ اسے ملتا رہتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ، اور وہ نیکی اپنے آپ ہماری اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے. یعنی ہمیں جو عادت ہوتی ہے نیکی کرنے کی، برائی کرنے کی، جی ہاں، برائی بھی جنس میں جاتی ہے، اور اسی طرح نیکی بھی منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے ہماری اولاد میں. ہم نیکی کریں گے، یہی نیکی کی عادت ہماری اولاد اپنے آپ سیکھے گی. اگر ہم برائی کریں، ہم گناہ کریں، ہو سکتا ہے یہی برائی کی عادت، گناہ کی عادت ہماری اولاد میں منتقل ہوتی ہے. تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں، اس راتوں میں، چند دن بچے ہمارے پاس، چند دن، واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور شب قدر آ گئی. تو یہ جو ہمیں چند دن ملے ہیں باقی ہمارے پاس، اس میں ہم، اگر ہم نے رحمت نہیں حاصل کی ہے تو خدا کی رحمت ضرور خرید لے. جی ہاں، اور آج رات سب سے پہلے جو غسل کرے، اس کے بعد صدقہ دینے کے بعد غور و فکر کرے کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمت دی ہے، خدا کا شکریہ ادا کرے، بار بار خدا کا شکریہ ادا کرے. خدا پسند کرتا ہے شکر کرنے والے بندے کو. جی ہاں، خدا کہتا ہے
آج کی رات نمازیں پڑھ لو، آج کی رات دعائیں مانگ لو، آج کی رات عبادت کر لو، ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں موقع ملا ہے، کتاب کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ جس طرح ایک انسان کو موت آ جائے، اسے قبر میں لٹایا جائے، کیا اسے دوبارہ قبر سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں۔ جسے موت آ گئی اسے پھر جب خدا قیامت میں چاہے گا تب اپنے جسم کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھے گا۔ لیکن یہاں یہ سمجھو، احساس کرے ہم کہ یہ ماہ مبارک، یہ شب قدر ہمیں نصیب ہوئی، گویا ہمیں موت کے بعد خدا نے، غفلت کی موت میں جو ہم سوئے تھے، اس سے خدا نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی کہ اے بندے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، تجھے جنت چاہیے، جنت خرید لے۔ تو خدا کہتا اس رات میں، اس مہینے کے ہر لمحے میں خدا لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا، خدا تو نے مجھے وہ عزت دی کہ تو مجھ سے بات کرتا ہے، کلام اللہ ہے۔ کیا خدا ایسا اتنا عظیم احترام کسی اور کو اللہ تو نے عطا کیا میرے سوا؟ تو خدا نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں نے ایک ایسی امت جو میرا آخری نبی ہوگا، اس آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چلفل، اس آخری نبی کی امت ہوگی جو سوکھا ہونٹ، سوکھی زبان، روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے ان کے شکم چپک گئے ہوں گے، اور وہ جب مجھے پکارے گی تو میں تم سے زیادہ اس سے اس وقت قریب ہوگا۔ موسیٰ تم مجھ سے بات کرتے ہو، 70,000 نور کے حجابات ہے ہمارے درمیان، لیکن جب وہ افطار کے وقت دعا مانگیں گے میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے خدا نے یہ شب قدر جو ہے نا، اس کی اتنی زیادہ ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو قرآن نازل کیا ہے، اور دوسرا خداوند تعالیٰ نے اس رات ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نازل کی ہے۔ جی ہاں، اس رات خدا نے علی کی ولایت شب قدر میں نازل کی ہے۔ تو دونوں کو اعمال جو ہم کرے، دعائے توسل ضرور پڑھے، یعنی 14 معصومین کو ہم توسل کرے، ان کے صدقے سے دعا مانگے، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھے۔ جیسے سورہ قدر کی تلاوت ہے، اس رات سورہ حشر پڑھنا ہے، یا بہت سارے، 23ویں رات کو تو ہے ہی ہے، سورہ صف پڑھنا ہے۔ تو اس رات قرآن بھی پڑھ لے، کیونکہ یہ رات تقدیر بننے کی شروعات ہو گئی۔ 15 ماہ شعبان سے شروعات ہوگی، 23ویں ماہ شعبان، 23ویں ماہ رمضان کی صبح تک موقع ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں، ڈیسٹینی از ان یور ہے، تمہارے ہاتھ میں تقدیر دے دی، تم لکھ لو اپنی تقدیر۔ تو گوائے نہیں اس موقع کو، اور زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، ویسے دعا تو مانگیں گے ہی، تو کس طرح مانگیں گے دعا اس طرح مانگیں گے کہ جب ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس کا نام تھا، نجم الدین طبرسی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس کا نام تھا نادر شاہ۔ اب یہ بادشاہ جو تھا نادر شاہ، وہ جنگ کرنے جاتا تھا۔ جب بھی جنگ کرنے جاتا تو وہ فال کھولتا اور فال دیکھتا۔ ایک مرتبہ جب وہ جنگ کو جا رہا تھا، راستے میں تھا، درمیان میں اسے ضرورت پڑی قرآن کی، تو جب وہ تفاعل کرنا چاہتا تھا
تو اس کے پاس قرآن نہیں تھا. اتنے میں اسے وہاں راستے میں ایک بچہ نظر آیا. تو جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا، نادر شاہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فتح اللہ ہے. اس سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام نصر اللہ ہے. اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، یعنی قرآن تھا. پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ ہے. کہا مجھے کتاب چاہیے، مجھے ضرورت ہے، دو گے؟ کہا ہاں. بچے نے کتاب دی. نادر شاہ بادشاہ نے کتاب کھولی. اس نے اپنا استخارہ جو دیکھتا تھا فال وہ کھولا، تو اس میں فتح کی آیت نکلی کہ تمہیں فتح ملے گی. بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا. اس نے قرآن لوٹا دیا بچے کو اور بچے سے کہا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاؤ، تم اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلاؤ. تو کہا، بچے نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ جو ہے وہ دونوں سونے کی اشرفیوں سے بھرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اشرفیہ عطا کرنا چاہتا ہوں. تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا کیوں؟ میں تمہیں اشرفیہ دینا چاہتا ہوں، تم ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہو. کہا نہیں، اگر میں یہ آپ میرے ہاتھ میں جو اشرفیہ دو گے سونے کی، تو بچے کے ہاتھ، چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے ہوتے. کہا میں یہ مٹھی بھر اشرفیہ لے کے اگر ماں کے پاس گیا اور اگر میں نے ماں سے کہا کہ یہ نادر شاہ بادشاہ نے عطا کی ہے، تو میری ماں ہرگز اس بات کو نہیں مانے گی. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا ماں کہے گی اتنا بڑا بادشاہ اور اس نے تمہیں مٹھی پر اشرفیہ دی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں اتنی سی اشرفیہ. اب وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب اس نے ایک بٹوا تھیلا بھر کے اشرفیہ اسے عطا کر دی. اسی طرح ہم بھی خدا سے کھول کے دعا مانگیں. جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے مشکل اور آسان ہے، خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ممکن اور ناممکن ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. تو اسی طرح مانگے، خدا تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرنا، ہماری حیثیت کے مطابق عطا نہ کرنا. خدا آج کی رات اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے اب تک، تو ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد اور ہماری شوہر کو بخش دینا. جی ہاں، آج وہ رات ہے کہ جسے شب ضربت بھی کہا گیا، اور شب ضربت کی رات ہے. علی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت میرا مولا. جی ہاں اے روزدارو، ہم مولا حسین کو مظلوم کہتے ہیں. ہے مولا حسین مظلوم ہی ہے، لیکن مولا حسین آپ کی زندگی میں کسی نے آپ کی غیرت پہ، آپ کی گھر کی خاتون کے پردے پہ ہاتھ نہیں ڈالا. کسی نے آپ کی زندگی میں جناب سکینہ کو تماچے نہیں مارے. لیکن میرا مولا علی وہ مظلوم ہے جو اتنا شجاع ہونے کے باوجود وصیت رسول، حکم خدا، علی صبر کرنا، صبر کے لیے علی نے ایسا صبر کیا کہ علی کے ہوتے ہوئے شہزادی فاطمہ کے اوپر وہ ظلم ہوا کہ فاطمہ کو تازیانے مارے گئے. جی ہاں آزادارو، 19ویں رات آ گئی. مولا کوفے میں ہے. مولا نے آج امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا اپنے سارے بھائیوں کو لے کے
تم کوفے کے صدر پہ، کوفے کے گیٹ پہ چلے جاؤ۔ مولا نے اسے وہاں بھیج دیا، کیونکہ جانتے تھے، علی جانتے تھے کہ اگر میرے بیٹے ہوگے تو پھر کوئی مجھ پر وار نہیں کر سکے گا، اور مولا جانتے تھے کہ آج میری شہادت کی رات ہے۔ ہاں، تو 19ویں رات کہاں بیٹا حسین اپنے سارے بھائیوں کو لے کے، ساتھ لے کے کوفے کے دروازے پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے حفاظت کرو۔ اب مولا علی جانتے ہیں کہ آج کون سی رات ہے، بار بار مولا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ مولا کی 28 اولاد تھی۔ مولا علی علیہ السلام ہر اولاد کے یہاں ایک ایک رات افطار کرتے تھے۔ آج کی رات جناب ام کلثوم کو نصیب ہوئی تھی۔ مولا آج بیٹی کے گھر افطار کے لیے پہنچے۔ جانتے ہیں مولا کو اتنا قاتل زہر دیا گیا تھا کہ طبیب نے جب یہ زہر دیکھا تو طبیب نے کہا تھا کہ اگر یہ زہر پورے کوفے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کوفے والے مر جائیں، اور ہر امام کو یا تو ضربت ماری گئی یا زہر دیا گیا۔ لیکن مولا علی وہ امام ہے جسے ضربت بھی لگی اور زہر بھی دیا گیا۔ اتنا قاتل زہر بری تلوار سے وار کیا گیا۔ جی ہاں، مولا جب طبیب آیا، طبیب نے وار دیکھا، کہا کہ مولا حسن سے، طبیب نے کہا کہ بابا سے وصیت کروا لو۔ مولا علی کا پورا جسم زہر سے زرد ہو گیا۔ جب کوفے میں اعلان ہوا، طبیب نے کہا کہ مولا کی غذا دودھ رہے گی۔ ضربت لگنے کے بعد مولا کچھ کھا نہیں رہے تھے، کچھ پی نہیں رہے تھے، کہا مولا کے لیے دودھ بہتر رہے گا۔ کیا دیکھا؟ سارے کوفے میں جتنے بھی یتیم بچے تھے، سارے بچے مولا علی کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ حسن نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے حاضر ہو گئے۔ کہا مولا، امام حسن سے کہا ہم اپنے مولا کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں، ہم مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں ہمارے حصے کا دودھ مولا علی کو دے دے۔ جب علی نے دیکھا تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ لے کے حاضر ہو گئے تھے، کیونکہ علی یتیموں کی خبر گیری کرنے والے تھے، مولا یتیموں پہ رحم کرنے والے تھے۔ آج جب 19ویں رات ام کلثوم کے گھر پہنچے، کیا کہنا بیٹی کی خوشی کا، میرا بابا آیا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹی کے لیے شفقت کا ایک سایہ ہوتا ہے، بیٹی کو زمانے کی دھوپ سے بچاتا ہے۔ خدا ہر بیٹیوں کے باپ کو سلامت رکھے۔ اب ام کلثوم کی خوشی کا کیا کہنا، بار بار چاہتی ہے، بار بار چاہتی ہے کہ بابا کو کیا کھلائے، لیکن جانتی ہے بابا کچھ نہیں لیں گے۔ بیٹی نے افطار میں صرف نمک رکھی، روٹی نمک رکھا اور دودھ رکھا۔ علی نے کہا تیرے باپ نے کبھی 2 غذا ایک ساتھ نہیں کھائی، بیٹی ایک غذا اٹھا لے۔ مجبور ہو کے بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ علی نے روٹی اور نمک سے افطار کیا۔ اس کے بعد بیٹی کے گھر پہ رکے ہیں۔
بار بار گھر سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جناب کلثوم نے کہا بابا آج پریشان نظر آتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹی، لقاء اللہ کا وقت قریب آ گیا۔ ہاں، علی کو اس لمحے کا انتظار تھا، اس پل کا انتظار تھا جب رات گزر رہی ہے، نماز صبح کا وقت قریب آیا۔ ایک مرتبہ مولا باہر نکلے۔ مولا جب جناب کلثوم کے گھر سے باہر نکلے، جناب کلثوم کے گھر میں کچھ بطخیں پلی ہوئی تھی۔ وہ بطخیں مولا کے اپنی منقار سے مولا کی عبا کا دامن پکڑنے لگی، جیسے اپنے زبانی میں کہہ رہی ہو مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ مولا آ گئے مسجد میں۔ مولا نے آ کے تمام جو لوگ سوئے تھے انہیں اٹھایا۔ مولا کا قاتل ابن ملزم الٹا سویا ہوا تھا۔ مولا نے جا کے ضربت چھپائی ہوئی تھی، اس نے زہر بھری ہوئی ضربت، مولا نے جا کے اسے اٹھایا۔ ہم کہیں مولا اسے نہ اٹھائے، اگر اسے اٹھائیں گے تو زینب و کلثوم یتیم ہو جائیں گے، لیکن مولا نے اسے اٹھایا، اپنے قاتل سے کہا نماز پڑھ۔ مولا محراب میں پہنچے، مولا نے اذان دینا شروع کیا، لیکن آج مولا کی اذان میں اتنا درد تھا کہ بیٹیوں نے جب آواز سنی تو کہا کہ آج بابا کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے؟ جب امام حسن و حسین نے آواز سنی اللہ اکبر کی، کہا بابا کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے؟ وہاں سے حسن و حسین دوڑے، یہاں ام کلثوم گھبرائی، زینب رونے لگی۔ ایک مرتبہ مولا نے نماز شروع کی، مولا نے نماز شروع کی، جیسے ہی مولا سجدے میں پہنچے، یہاں لعین نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک مرتبہ علی کی آواز گونجی، فزت برب الکعبہ۔ جبریل نے آواز دی، ایمان کا مینارہ ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ جبریل کے رونے کی آواز سنی، زینب نے کہا یہ تو جبریل کے رونے کی آواز ہے، یہ آواز تو جب نانا گئے دنیا سے تب سنی تھی، جب ماں دنیا سے گئی تب سنی تھی، ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسن مسجد میں پہنچے، سارے بیٹے پہنچے، کیا دیکھا علی کا سر شگاف ہو چکا ہے۔ علی نے اشارے سے حسن سے کہا بیٹا پہلے نماز تمام کراؤ۔ حسن نے نماز پڑھائی، اس کے بعد علی کو چادر میں ڈال کے اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ جب علی کو لے کے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے چاہنے والے امام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ علی جو غشی میں پہنچ چکے تھے، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کے کانوں میں زینب و کلثوم کے رونے کی آواز پہنچی، مولا نے کہا حسن بیٹا میرے صحابیوں سے کہہ دو چلے جائیں۔ صحابیوں نے کہا مولا آنا چاہتے ہیں، کہا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز کوئی نہ محرم سنے۔ اس کے بعد جب گھر قریب آ گیا، مولا نے کہا اے حسن و حسین مجھے کھڑا رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین پہ کھڑا ہو جاؤں۔ حسن حسین نے کہا بابا اتنا خون بہ رہا ہے، آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ کہا نہیں بیٹا مجھے کھڑا رکھ دو،
کیوں بابا؟ علی نے کہا جب دروازہ کھلے گا میری زینب اور کلثوم اگر مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکے گی۔ مولا علی کو کھڑا رکھا گیا، دروازہ کھلا، بیٹیوں نے دیکھا باپ لہو لہان ہے، ہائے بیٹیاں چیخار اٹھی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا اس رات کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر کا شمار امام کے انصاروں یاوروں ناصروں مددگاروں میں فرما۔ خدا ہر مومن اور مومنات کو پروردگارہ پریشانی، بیماری، بلا اور آفت سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں زوار معصومین میں جگہ دے دے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ Ramadan, 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 Ramadan.